بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ خلاف ہو، اگرچہ نقصان ہو تمہارا، او الوالدین یا والدین کا، والاقربین یا رشتہ داروں کا، یکن غنیا او فقیرا واللہ اولا بہما، اگر کوئی مالدار ہو یا محتاج اور مفلس ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ رب العالمین خیر خواہ ہے دونوں کا، اور اللہ کا تعلق ہے تم دونوں سے زیادہ۔ فلا تتبعوا الہوی، پس پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ انصاف کرنے میں دل کے خواہش ہو، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان ملو گے، او تعرضوا، یا کج بیانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بلا شبہ اللہ رب العالمین تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، تمہارے سب کاموں پر خبردار ہے۔ لباب النقول صفحہ نمبر 85 میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ ان دو شخصوں میں سے ایک غنی تھا، مالدار تھا، اور دوسرا شخص مفلس تھا، محتاج تھا، غریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان فقیر کی طرف ہوا، محتاج اور مفلس کی طرف ہوا۔ خیال مبارک یہی تھا کہ فقیر، غریب، مالدار آدمی پر کیا ظلم کرے گا، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اصل چیز انصاف ہے، کسی کی طرفداری سے انصاف باقی نہیں رہتا، اور انصاف کرنے کے جو اصول ہے، شہادت ہے، شواہد ہے، حلف ہے، قسم ہے، اس اصول کے مطابق فیصلے کرنی چاہیے، اپنے دلی خواہش کے مطابق، اپنی خیال کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، لیکن گواہ سچے ہوں۔
کیونکہ گناہ، یہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، جس کو احادیث طیبہ میں شہادت الزور کہا گیا ہے، اور پھر شہادت کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ لہذا گواہی میں بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک ضروری چیز ہے، ایک ضروری امر ہے، تاکہ انصاف کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اور اصل تو یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، بلکہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اجتماعی زندگی میں خلافت ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا فرشتوں کو کہتے۔ پھر بحیثیت خلیفہ اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، 7 کتابیں نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی مقاصد میں، آسمانی کتابوں کے نزول کے مقاصد میں، صحائف کے نزول کے مقاصد میں ایک اہم مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے۔ قیام عدل کے ذریعے ہی قیام امن ممکن ہے۔ اگر عدل نہیں ہے تو پھر آپ امن کی توقع مت رکھیں۔ قیام امن کے لیے قیام عدل ضروری ہے، تاکہ سوسائٹی میں، ریاست میں، خلافت میں، روئی زمین پر جو سرکش ہے، جو باغی ہے، جو سماج دشمن عناصر ہے، جب ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، پھر ان عناصر کو، سرکشوں کو، باغیوں کو، سماج دشمن عناصر کو حدود کی بنیاد پر، تعزیرات کی بنیاد پر سزائے واقعی دیا جائے تو پوری رعایا کے لیے، پورے قوم کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ لہذا امن و امان برقرار رکھنے کے واسطے درست بنیاد یہ ہے کہ قیام عدل ہو، انصاف کا بول و بالا ہو، اور قانون کی حکمرانی ہو، تب امن قائم ہوگی۔ لیکن اگر قانون کا استعمال منافقت پر مبنی ہو، قانون کا استعمال دو رخی کی بنیاد پر ہو، مالدار کے لیے کوئی اور قانون، غریب کے لیے کوئی اور قانون، تو پھر اس قانون کو قانون نہیں کہا جاتا۔ قانون یہ ہے کہ قاعدۃ کلیۃ ینطبق علی جمیع جزیاتہ، قانون سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجے ہیں
اپنے رسول اور نشانیاں دے کر ہم نے بھیجے ہیں اور نازل کیے ہیں ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، انصاف کا پڑھ لو تاکہ لوگ سیدھی راہ پر رہے، لوگ انصاف پر رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء علیہم السلام اور تنزیل کتب سماویہ، صحائف کا سارا نظام وہ انصاف کے لیے تھا، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، کسی پر جبر ظلم بربریت نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے، اس میں درد بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ مطلب جو لوگ واعظ نصیحت کے باوجود جرائم سے باز نہیں آتے اور شرپسند عناصر ہے، سماج دشمن عناصر ہے، شریر لوگ ہے، بے دین طبقہ ہے، تو فرمایا اس کو لوہے کے زنجیروں میں جکڑ دو، دوسرے ہتھیاروں سے اس کو مرعوب کرو اور لوہے کا استعمال کرو تاکہ لوگوں پر قانون کی حکمرانی ہو، انصاف کا بول و بالا ہو اور ایک رعب ہو ریاست کا، مملکت کا، کہ کوئی بدماشی نہ کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، برانگیختہ نہ کرے ایک قوم کے بغض کہ تم عدل کا دامن چھوڑو، اعدلو، عدل کرو، اور یہ تقوی کا زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور سورہ حدید آیت نمبر 25 رکوع نمبر 3 میں، پارہ نمبر 27 میں، اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ مائدہ کی تینوں آیتوں کو آپ ملائے، تینوں آیتوں میں واضح ہدایات یہ ہے کہ عدل قائم کرو۔ پھر عدل قائم کرنا اور عدل پر قائم رہنا صرف حکومت، ریاست، عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے، نظریاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ نظام عدل کا قیام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس پر ہر مسلمان مکلف ہے۔ اور ہر مسلمان اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا خطاب ہے، ہر مسلمان اپنے دائرہ اختیار میں خود بھی انصاف کرے، دوسروں کو بھی انصاف پر قائم رہنے کی ترغیب دے، تبلیغ کرے اور انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے۔ البتہ کہ نظام عدل اور انصاف قائم کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ جو ہے وہ حکومت کا ہے،
حکام کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب لوگ زیادہ شریر ہو، سرکش ہو، سماج دشمن ہو، جرائم پیشہ ہو، اور وہ جب انصاف کے خلاف کھڑے ہو جائے، نہ خود انصاف کرتے ہیں نہ دوسروں کو انصاف کرنے دیتے ہیں، تو حاکمانہ انداز میں تعزیرات کی بنیاد پر، حدود کی بنیاد پر وہ جرائم پیشہ لوگ، وہ قانون شکن لوگ، وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے، جس کے قبضے قدرت میں اقتدار ہے، جس کے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ اور آج کل یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہے، پڑھائی تو بہت کی ہے لیکن جہالت کی انتہا ہے، کہتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت کا کام ہے، عوام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جہاں یہ سوچ اور فکر پایا جاتا ہے، وہاں پر حکومت اور عوام دو متضاد فریق بن گئے ہیں، راعی اور رعایا کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے، قوم اور ریاستوں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ اور عجیب فلسفہ ہے، حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرو اور خود ظلم کا ارتکاب کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک عوام الناس خود اپنے اندر انصاف کے تقاضے پوری نہیں کریں گے، تب تک نظام عدل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور عوام الناس اور حکومت کے درمیان اس خلیج کے باعث، اس بعد اور دورے کے باعث آج قانون ساز اسمبلیوں میں مسلسل قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن جرائم کے شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اور مان جاؤ کہ موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ قوم اپنے اندر خود احساس پیدا کرے، ادراک پیدا کرے کہ قیام عدل قیام امن کی ضمانت ہے، قیام عدل قیام امن کی ضمانت ہے، قیام عدل کے بغیر قیام امن قائم نہیں ہو سکتی۔ اب عوام الناس کے اندر احساس اور ادراک کیسے پیدا ہوگا؟ دو چیزوں کی بنیاد، جب تک عوام کے اندر خوف خداوندی اور عقیدہ آخرت پیدا نہ ہو، تب تک یہ عوام شتر بے مہار کی طرح آوارگی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ جب تک دینی عنصر شامل نہ ہو، اور دیکھ لے کہ آج کل ہر ریاست میں، پوری دنیا میں تقریباً مختلف شعبوں کے لیے مختلف فورس بنا دی گئی۔ قوم اور ملک کے وسائل بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن قیام عدل کے حوالے سے، قیام امن کے حوالے سے وہ تیزی اور پختگی نہیں آ رہی ہے، وہ استحکام نہیں آ رہی ہے، وہ نتائج وہ نہیں ہے جس کی توقعات کی جاتی ہے۔ نتائج کیسے آئیں گے؟ ایمانی طاقت سے آئیں گے۔ ایمانی طاقت کیا ہے؟ جب آپ کے اندر اللہ کی خوف ہوگی اور آخرت کا خوف ہوگی، خوف خداوندی اور خوف آخرت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر شخص کو خود احتسابی پر مجبور کرتا ہے۔ ہر شخص خود ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے، اور
پھر ظلم کے راستے، جبر اور بربریت کے راستے خود بھی روکتے ہیں، اپنے بھائی اور رشتہ دار کی بھی منت سماجت کرتے ہیں کہ ظلم نہ کرو۔ پھر علماء کرام سے بھی منبر و محراب پر یہ فرقواریت اور بازاری فتوی بازی کی بجائے ظلم کی مذمت بیان کریں، قیام عدل کی ضرورت بیان کرے، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں دونوں آیتوں میں جو حکم ہے وہ قدر مشترک ہے کہ نظام عدل اور قیام انصاف میں دو چیزیں رکاوٹ ہے، دو چیزیں حائل ہے، ایک محبت اور ایک عداوت۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں دونوں رکاوٹوں کو دور کر دیا، تبلیغ دی، ترغیب دی، زندگی بسرنے کا طریقہ بتلایا، انصاف کرنے کا سلیقہ بتلایا۔ سورہ نساء میں فرمایا اوی الوالدین والاقربین ولو علی انفسکم اوی الوالدین والاقربین، یعنی اگرچہ یہ فیصلہ، یہ حکم تمہاری شہادت، یہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو تب بھی حق کا ساتھ دو، انصاف کرو، عدل کرو، اور انصاف کا علم بردار بن جاؤ۔ اور سورہ مائدہ میں عداوت اور دشمنی کے رکاوٹ کو دور کر دیا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، انہیں کسی قوم کی عداوت اور بغض تمہارے لیے اس کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ عدل کو چھوڑ دو اور ظلم اختیار کرو۔ لہذا انصاف کرنا، محبت اور عداوت دونوں حالتوں میں اللہ کا حکم ہے، اور اس پر کاربند رہنا، پابند رہنا، یہ امن کی ضمانت ہے اور یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور پھر آیات مذکورہ سورہ نساء رکوع نمبر 20 پارہ نمبر 5 میں، اور سورہ مائدہ آیات نمبر 8 رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 6 میں کہ عنوان میں تھوڑا فرق ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں ہے قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ کی آیت میں ہے قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یعنی سورہ نساء میں جو دو چیزوں کی ہدایت ہے وہاں پر پہلے ہے، سورہ نساء میں پہلے ہے قیام بالقسط اور پھر شہادت للہ، سورہ مائدہ میں پہلے ہے قیام للہ اور پھر ہے شہادت بالقسط۔ دونوں کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ایک حقیقت کی دو تعبیریں ہیں۔ البتہ دونوں آیتوں میں قابل غور، قابل فکر، قابل نظر بات یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط یا قوامین بالقسط کا جو جملہ اختیار کیا گیا ہے اس کا غرض کیا ہے، جبکہ ایک جملے میں اقسطوا کے ذریعے سے عدل و انصاف کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا اور آسان بھی تھا، لیکن اتنا لمبا جملہ لانے کا مقصد یہ ہے، اشارہ ہے کہ اتفاقاً کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں، کسی ماحول میں آپ عدل و انصاف کرے تو پھر آپ نے عدل و انصاف کی ذمہ داری نہیں پوری کی۔ ایک دو دفعہ کسی ایک معاملے میں انصاف اور عدل کرنا ہر برے سے برا اور ہر ظالم سے ظالم شخص بھی کبھی کبھار کرتا ہے، لیکن وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا، وہ حادثاتی چیز ہوتی ہے، وہ اتفاقی چیز ہوتی ہے،
قرآن سسٹم کی بات کرتا ہے، نظام کی بات کرتا ہے. میں نظام عدل کی بات کرتا ہوں، قیام عدل کی بات کرتا ہوں، قیام امن کی بات کرتا ہوں. وقتی طور پر ایک دو دفعہ ہو گیا تو وہ نہیں. لہذا مذکورہ آیتوں میں طویل جملے کا مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف پر مستقل بنیادوں پر قائم اور دائم رہو، ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہو. دوست کے ساتھ بھی عدل کرو اور دشمن کے ساتھ بھی عدل کا برتاؤ کرو. اور پھر دونوں آیتوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے جو اصول بتلا دی گئی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حکام، ارباب اقتدار اور عوام دونوں اللہ کی قدرت قاہرہ اور روز جزا کے حساب کو سامنے رکھے. خوف خداوندی اور خوف آخرت کا وہ دلایا، یقین دلایا. لہذا جو ارباب اقتدار ہے، حکام ہے، ولاۃ الامور ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بھی اللہ کا خوف کرے، قبر اور حشر کا خوف کرے، قبر اور حشر کو سامنے رکھے اور مخلوق خدا پر ظلم نہ کرے، مخلوق خدا کے ساتھ جبر بربریت کا مظاہرہ نہ کرے، اور عوام بھی عدل اور انصاف کرے. دوسری بات یہ ہے کہ نظام عدل کے قیام کی ذمہ داری پورے عالم انسانیت کی ذمہ داری ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں تو مخاطب مسلمان تھے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اور سورہ حدید میں لیقوم الناس بالقسط میں پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اور پھر سورہ نساء کی آیت میں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فرمایا، اشارہ ہے اس طرف کہ انصاف کا مطالبہ سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرے. اگر آپ کے ذات کے خلاف، آپ کے والدین کے خلاف، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف، آپ کے دوست و احباب کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو جو قیام عدل کا تقاضا ہے اس پر عمل کرو، بے شک اس میں آپ کا نقصان ہو، کیونکہ یہ نقصان عارضی ہے، یہ حقیر ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے والدین کو بچانے کے لیے، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کے خاطر بے انصافی مت کرو، ظلم مت کرو، جانبداری مت کرو، جھوٹ مت بولو. اللہ کا خوف اور روز جزا سامنے رکھے. لہذا قوامین للہ اور شہداء للہ میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ قیام عدل بھی اللہ کے لیے اور شہادت بھی اللہ کے لیے. شہادت بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کو سامنے رکھ کر کرو، قبر کو سامنے رکھ کر کرو، حشر کو سامنے رکھ کر کرو، اور انصاف اور عدل کے فیصلے کرتے وقت بھی اللہ کو سامنے رکھو، قبر اور حشر کو سامنے رکھو. فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی پیروی مت کرو. دنیا میں، سوسائٹی میں، شہری زندگی میں ظلم تب ہوتا ہے جب خواہشات کی اتباع ہو. آپ اپنی مرضی شروع کریں تب ظلم ہوتا ہے. آپ جانبداری کریں گے، آپ جھوٹ بھی بولیں گے، کیونکہ آپ خواہشات کے متبع ہیں. دل کی بات آپ نے ماننی ہے، اللہ کی آپ مانتے نہیں ہے. کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مرضی کرو، جو کچھ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. کسی کی محبت میں، کسی کی عداوت میں جانبداری کی بنیاد پر نظام عدل کو تباہ برباد نہ کرو، انسانیت کی تذلیل نہ کرو.
اور پھر سورہ نساء کے آخر میں فرمائے ان اللہ بما تعملون خبیر، سورہ مائدہ کے آخر میں فرمائے ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ حدید کے آخر میں فرمایا ان اللہ قوی عزیز۔ ان تینوں آیتوں میں اور ان تینوں آیتوں کے آخر میں ارباب اقتدار اور عوام الناس دونوں کو حکم ہے کہ عدل و انصاف پر قائم رہو، اور قائم رکھنے کی ہدایات دی، حکم دی کہ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول فرما دی کہ جس سے ایک انسان کا فکر تبدیل ہوتا ہے، ایک خیال تبدیل ہوتا ہے، ایک تصور میں تبدیلی آتی ہے، جو انسانی جذبات اور انسانی جو افکار ہے، خیالات ہے، اذہان ہے، وہ ایک انقلاب برپا کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت، طاقت، سلطنت کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ کے طاقت کو سامنے رکھو، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھو، قیامت کو سامنے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہیں۔ اور یہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے، جس سے ذہن کو، دل کو، دماغ کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یہ روشن خیال طبقہ دنیاوی سائنس کی ترقی کی بدولت چاند پر تو چڑھ سکتے ہیں، سیاروں پر جا سکتے ہیں، سمندروں میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان، راحت اور سکون وہ اللہ کی خوف میں ہے۔ بطور مسلمان آخرت کا عقیدہ، قبر اور حشر کو سامنے رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ آخرت کی جنت تو ظاہر ہے، واضح ہے، لیکن اگر دنیا کو بھی آپ نے جنت بنانا ہے، دنیا کو گل گلزار بنانا ہے، اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، اپنے محلے اور ماحول کو اور سوسائٹی کو اور معاشرے کو، ریاست کو آپ نے گل گلزار بنانا ہے، تو اپنے اندر اللہ کے خوف پیدا کرو اور قبر اور حشر کو سامنے رکھو۔